محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی جمعۃ المبارک کی میں نے اذان سنی تو مجھے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آئی. حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. پھر کیوں اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا گیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت کی مسجد ہے. کس کی مسجد ہے بولی؟ رجسٹر بھی اہل سنت کے نام پر ہے. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، یہ آج میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، مسجد کی انتظامیہ کی کمیٹی کے ممبران بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسا شخص کہ جو کہ درود و سلام کا منکر ہے اس کو یہاں اذان دینے کی اجازت نہیں. دلائل مانگنے ہیں تو آئے میرے پاس بیٹھے، میں لاکھوں حدیثیں دکھا سکتا ہوں. اذان کے ساتھ درود و سلام لاکھوں حدیثیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث دکھاتا ہوں. آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، حدیث کی بات کریں، میدان میں آ کر بات کریں. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، واضح طور پر میرے نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اذان پڑھو اور اذان سنو تو اذان سن کر وہی کلمات کہو جو مؤذن کہے. وہی کلمات کہو جو مؤذن کہے، اور اذان کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. یہ اذان کے ساتھ درود آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بولیے. فرمایا اذان سن کر پہلے مجھ پر درود پڑھو اور پھر وسیلے کی دعا مانگو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. یہ دعا بعد میں پڑھنی ہے اور پہلے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے. اور جہاں تک بات رہی اذان سے پہلے یا بعد میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
پہلے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھو، لیکن پڑھو صحیح درود و سلام۔ یہ اہل سنت کی ایک نشانی ہے۔ آخر اسلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ سارے بولیں 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ ایک فرقہ جو کہ جنت میں جانے والا ہے، یہ میری زبان نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی زبان ہے، حضور کی زبان سے حدیث نکلی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرقہ جو کہ جہنم میں جائے گا، سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہی جماعت جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو کثرت والی جماعت ہے، جو سواد اعظم والی جماعت ہے، وہی جماعت جو میری سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ حضرت امام حسین نے واضح کر دیا، ان کے بیٹے امام زین العابدین نے پوچھا ہمیں بتائیں اس جماعت کی نشانی کیا ہے؟ تو سنیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس جماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ میرے نانا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والی جماعت، یہ نشانی ہے اہل سنت کی۔ لہٰذا اس واسطے ہم اذان سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، اور ہم ہی الحمدللہ وہ جماعت ہے جس کی نشانی آمنہ کے لال نے ارشاد فرما دی ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے سے کیا حرج ہے؟ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تو اتفاقاً ایک بات آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جمعے کے دن تمہارے عمل میرے پاس پیش ہوتے ہیں، اگر اچھے عمل، اگر برے اچھے عمل ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر برے عمل ہوتے ہیں تو میں ناراض نہیں ہوتا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ ایسا کریم نبی کہاں سے ملے گا؟ ہماری بخشش بھی ہوتی ہے تو درود و سلام کی برکت سے ہوتی ہے۔ اگر ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، آپ کے خاندان والے پیدا ہوئے، آپ کے خاندان والے پیدا ہوئے، وہ بھی درود و سلام کے صدقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا اور حضرت حوا کی جب خلقت کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام جناب حوا کے قریب جب ہونے لگے، اللہ نے فرمایا آدم اس کے قریب نہیں جانا، پہلے اس کا حق مہر دو۔ کیا دو؟ حق مہر دو۔ آپ نے بھی دیا ہوگا اپنی ازواج کو، نکاح سے پہلے مولوی صاحب پوچھتے ہیں نا کتنا حق مہر لکھنا ہے، اور پھر دور کے مطابق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حوا کا حق مہر دو۔ اے باری تعالیٰ کیا حق مہر دوں؟ سنیے کیا حق مہر دیا گیا۔ فرمایا اے آدم حوا کا حق مہر یہ ہے کہ تم 5 مرتبہ میرے محبوب محمد و آل محمد پر درود و سلام، یہ تمہارا حق مہر ہے، حدیث پاک ہے۔ تو اگر حضرت آدم درود و سلام پڑھ کر حق مہر نہ دیتے تو حوا کے قریب نہ جاتے، اور اگر حضرت حوا کے قریب نہ جاتے تو تمہاری اور میری پیدائش بھی نہ ہوتی۔ تو اگر ہماری پیدائش بھی ہوئی ہے وہ بھی درود و سلام کے صدقے سے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو کہ سلطان محمود غزنوی نے اچھا کام کیا، جس کے دور کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں پر سلام پڑھا جاتا تھا، فلاں بادشاہ کو بھی سلام ہو، فلاں سلطنت والے کو بھی سلام ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس سلطنت کا بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور ہے، لہذا مسجد کے اندر اگر کسی پر سلام پڑھا جائے گا وہ فقط حضور کی ذات پر سلام پڑھا جائے گا۔ تو اس واسطے اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی، میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، تنقید برائے اصلاح کر رہا، تنقید برائے اصلاح، یہ میرا فریضہ ہے کہ ہم اہل سنت کے سٹیج پر بیٹھے ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اہل سنت کا دفاع کریں، اور کسی کے ذہن کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے تو بیٹھ کر میرے سے سوال کرے، تو وہ اپنی تحقیق کرے اپنے طور پر، جہاں اس کا دل مطمئن ہو وہاں سے جا کر تحقیق کرے۔ تو لہٰذا تو مسجد جو ایک اس کا ملحوظ خاطر، اس کا ادب، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مسجد کا ادب کیا ہے کہ آپ مسجد کے اندر اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں۔ کوئی بھی اگر
مسجد کے اندر بد مذہبی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو حضور کی حدیث سنا ہے. آقا اسلام نے فرمایا کہ مسجد کو اونچی آواز سے بولنے والوں سے بچاؤ اور مسجد کو پاگلوں سے بچاؤ، ناسمجھ بچوں سے بچاؤ جو مسجد کے اندر، یعنی ایسے بچے جو مسجد کے اندر پیشاب کر دیں یا مسجد کی چیزوں کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر کریں، بکھیرنے کی کوشش کریں. باشعور بچہ جو سمجھ رکھتا ہے اس کو آقا علیہ السلام نے منع نہیں کیا. لہٰذا اگر وہ صف میں بھی کھڑا ہو جائے آپ کے ساتھ جو سمجھ رکھتا ہے اس کو پیچھے بھی نہ کریں. ہاں اگر ایسا بچہ کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ صف توڑ کر پیچھے چلا جائے گا، آپ اس کی بچوں کی علیحدہ سے صف بنائیں، صف بندی کا اہتمام کریں کہ یہ سارے بچے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم نے ان بچوں کو ڈانٹ کر پیچھے کر دیا ان کے دل میں کیا بات آئے گی کہ ہم اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں ہمیں ڈانٹ کر جو ہے وہ مسجد سے بھگا دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے ہی کل آ کر اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے. یہ ہمارا آنے والا ایک مستقبل ہے. یہ ہمارے بعد انہوں نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے. لہٰذا مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور مسجد کے اندر کوئی ایسی گفتگو کہ بجائے اس کے کہ ہم نماز پڑھنے آئے وہ قبول ہونے کی بجائے مردود ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. اور بعض چیزیں یہ وضاحت والی چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ائمہ مساجد جو ہے وہ اگر 1-2 منٹ اگر تاخیر سے آتے ہیں، لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو اس میں انتظار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آقا اسلام کی حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، حضور نے فرمایا جتنی دیر تک مقتدی امام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جتنی دیر 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ جتنے دیر بھی مقتدی امام کا انتظار کریں گے اللہ کے فرشتے مقتدیوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. امام کے انتظار میں بیٹھنے والوں کا یہ مقام ہے. حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے. لہذا جنازے کا آپ مسئلہ سمجھ لیں. جنازے کا جب جنازہ تیار ہو، نماز تیار ہو، اس میں دیر نہ کرو. حضور کا فرمان ہے 3 کاموں میں دیر نہ کرو، جنازے میں، نماز میں، اور جب بچے جوان ہو جائیں ان کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو. لیکن جنازے کا یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جنازے کے اندر 2 بندوں کے انتظار کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت. 2 بندوں کا انتظار کیا جائے، اگر کرنا بھی پڑے تو کیا جائے. وہ کون ہے؟ ایک میت کا وارث. کون؟ میت کا وارث. یعنی اگر باپ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کا انتظار کیا جائے، اگر بیٹا فوت ہو گیا تو اس کے باپ کا انتظار کیا جائے، بھائی فوت ہو گیا اس کے بھائی کا انتظار کیا جائے. یہ قریبی رشتے، یعنی میت کا جو بھی وارث ہے شریعت اس کے انتظار کی اجازت دیتی ہے. پہلا بندہ وہ میت کا وارث اور دوسرا امام. دوسرا کون؟ امام. دونوں کا انتظار کرنے کی شریعت حکم دیتی ہے، ان کا انتظار کیا جائے. تو بجائے اس کے کہ مسجد کے اندر واویلا اور شور کیا جائے، یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا. تو آقا علیہ السلام کی ان احادیث کو ہمیں سمجھنا چاہیے. صبر و تحمل اور استقامت کے ساتھ مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہمیں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ سارا کا سارا دین وہ ادب کا ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ ادب کا دین ہے، ادب کا. آقا علیہ السلام خود ایک دن کسی جگہ تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کے وقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا. کافی دن انتظار کرنے کے بعد تو آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ جب تشریف نہ لائے تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ مصلی پر تشریف لائیں. حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھائی تھی، اتنے میں حضور آ گئے. جب حضور آ گئے، اب میں بتا رہا ہوں کہ امام کا ادب کیا کیا ہے سرکار کے صحابہ نے. حضور کے صحابہ نے کتنا ادب کیا ہے اپنے نبیوں کے امام کا، اپنے امام کا، مرشد اول کا. اللہ اکبر. سرکار جب آ گئے صحابہ نے حضور کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مارے اور بتانا چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو کہ حضور آ گئے. یہ بھی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی ہے. سب نے صفیں توڑنی شروع کر دی کہ حضور آگے آ گئے. نماز ہو رہی ہے لیکن حضور کے ادب کو کتنا ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سب نے رستہ دیا کہ حضور آگے آ جائیں.
حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ نماز پڑھتے تھے بڑے ہی خشیت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. جب قرآن پڑھتے تھے اس طرح آواز آتی تھی رونے کی جس طرح سے کوئی ہانڈی پکنے کی آواز آتی ہے چولہے کے اوپر. یہ رونے کا عالم ہوتا تھا. تو جب حضرت ابو بکر کو محسوس نہ ہوا، صحابہ نے بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارے کہ حضرت ابو بکر کو خبر ہو جائے. بار بار جب یہ انہوں نے دیکھا تو پیچھے مڑ کر حضرت ابو بکر نے کہ حضور آ گئے، مصلی چھوڑ دیا. کسی بھی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ نماز ٹوٹ گئی. نہیں، نماز ٹوٹی نہیں، یہ نماز کے اندر عالم ہو رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لائے، اشارہ کیا اے ابو بکر نماز پڑھاؤ. لیکن حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑے کیے اور پیچھے ہو گئے. اور جہاں سے حضرت ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے حضور نے آگے بڑھائی ہے. نماز کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے تم سے کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ پھر کیوں نہیں پڑھائی؟ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبیوں کا امام پیچھے ہو اور ابو بکر آگے کھڑا رہ جا. یہ امام کا ادب تھا، اس سرکار کا ادب تھا. تو سامعین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اس سنت کو دیکھ کر پھر ہم جو ہے وہ بات کریں. جب ہمیں شریعت کی سمجھ نہیں تو ہمیں پوچھنا چاہیے، مسائل کو سمجھ کر پھر گفتگو کرنی چاہیے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا، موضوع میں آج اور کوئی تیار کر کے آیا، لیکن یہ ضمناً بات آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات اس کی آیت پڑھی ہے، میں مختصر کروں گا. اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو. آج کا موضوع بڑا اہمیت والا ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہمارے معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا کسی کے عیب تلاش نہ کرو، ساتھ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو. حکم دے رہا ہے اللہ پاک ایمان والوں کو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا کہ فلاں کے اندر عیب ہے تو کہا اتنی گندی بو پھیلتی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتی تھی، بو پھیل جاتی بو. تو کسی نے پوچھا کہ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ بو اب کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ حالانکہ برائی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی عیب جوئیاں زیادہ ہو رہی ہیں، پھر اب وہ بو کہاں چلی گئی؟ کہا بو اتنی آ گئی ہے، کتنی پھیل گئی کہ وہ بو اب محسوس ہی نہیں ہوتی. پہلے تھوڑی عیب جوئی ہوتی تھی تو محسوس ہو جاتی تھی، لیکن اب پوری دنیا کے اندر اتنی عیب جوئی ہو گئی. لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں پھر عیب گوئی بھی کرتے ہیں. عیب جوئی کر کے پھر لوگوں کو بتانا. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کو ہر بندہ یاد کر لے، ہر بندہ یاد کر لے. آج کی اس جمعہ کی نشست کا یہ حاصل کلام حدیث پاک ہے. اتنی زبردست اور خوبصورت حدیث پاک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیں. اور کیا میرے نبی فرما رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. اس سے پہلے کہ میں حدیث پوری کروں ایک بات آپ کو بتاؤں. ایک ادارے کے اندر میں چلا گیا تو میرا دل بہت راضی ہوا، بڑا دل خوش ہوا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ یتیم بچے جو لاوارث بچے ہوتے ہیں ان کا ایک ادارہ قائم کیا، یعنی اس ادارے کے اندر یتیم بچوں کی کفالت کرتے اور بڑا ہی نیک کام کرتے تھے. تو ایک بندہ میرے کان میں آ کر کہنے لگا انہوں نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا ہے، جتنا پیسہ آتا ہے نا 3 حصے پیسہ کھا جاتے ہیں اور باقی پیسہ لگاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت صاحب کیا پیسہ آپ نے دیا تھا؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو کس نے بتایا؟ کہا میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے سنا ہے؟ پھر میں نے اس کو ایک حدیث پاک سنا. میں نے کہا یہ حدیث آپ نے سنی ہے آقا علیہ السلام کی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کون سی؟ پر میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لوگوں سے سنی سنائی بات آگے کر دے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا؟ کیا آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہے اس کے اندر؟ جب تک آپ خود تحقیق نہ کریں، قرآن یہ کہہ رہا ہے آمنو یا ایھا الذین آمنوا ان تجتنبوا کثیرا من الظن.
لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو. اور اگر کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص کسی قبیلے کا تمہارے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے، اس وقت تک اس کو لوگوں کے سامنے نہ کرو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کرو. تحقیق کیے بغیر بات آگے کرنے کی اجازت بولیے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے کسی کا عیب تب تک بیان نہیں کریں گے جب تک کہ آپ خود اس کی تحقیق نہ کریں. اور دوسری بات، تب اجازت شریعت دیتی ہے کہ کسی دوسرے کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، کہ اس کا شر پھیلتا ہے تو اگر اس گناہ کی وجہ سے کہیں دوسرے کو اس گناہ میں نہ لے آئے تو آپ اس کے سامنے اس کے عیب کو بیان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی عیب بیان کرنے کی جو ہے وہ شریعت اجازت نہیں دیتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت میں فلاں قبیلے سے آیا ہوں. کہا اچھا تو کیا کیا جائے؟ کہا وہ جو آپ کا بڑا قریبی ہے نا وہ تو بدکاری کرتا ہے، وہ تو گناہ کرتا ہے، وہ تو فاحشہ عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے. آپ فرمانے لگے کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ فاحشہ عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو بدکاری کرتے ہوئے؟ کہا حضرت نہیں، میں نے نہیں دیکھا. کہا پھر تو کیوں کہتا ہے؟ کہا میں نے فلاں سے سنا ہے. فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو ایک بھولے بالے مسلمان پر الزام تراشی کرتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے؟ کہا تو نے حضور کی حدیث نہیں سنی؟ کہا کون سی حدیث؟ کہا میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مومن کو تکلیف دی، جس نے کسی مومن کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی ہے. عام مومن کو تکلیف دینے والا اگر وہ عیب اس میں نہیں پایا گیا اور اس کے دل تک اگر یہ بات پہنچی کہ فلاں بندہ میرے بارے میں یہ بات کرتا ہے تو کیا اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حقیقت میں آپ اس کو تکلیف نہیں دے رہے، اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والے کا انجام کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی، اس کے رسول کو تکلیف دی. کہا کیا انجام ہے اس کا؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، قیامت کے دن بھی لعنت بھیجے گا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب اپنے تیار کر کے رکھا ہے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں تب تک بات آگے نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ ہم اس بات کی تہ تک نہ پہنچ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہنچے نہ، کسی کے اب تلاش ہی نہ کریں. ایک بزرگ کا لہجہ ہے تو بڑا سادہ لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا. کہا پورے بندے نو میں لبن ٹریا، پورے بندے نو میں لبن ٹریا تے میں تو برا نہ لبن، پورے بندے نو میں لبن ٹریا جی برا نہ لبا کوئی. اس کا مطلب کیا کہ اس زمانے میں کوئی نہیں تھا برا، برے تو تھے لیکن وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی اچھائیاں ہی دیکھتا تھا لیکن مجھے لوگوں کے اندر برائی تلاش میں نہیں کرتا تھا کیونکہ اچھائی دیکھتا تھا. لہذا اس واسطے برا لبا نہ کوئی، جب میں اندر چاہتی پائی، جب میں نے اپنے اندر دیکھا میں تو برا نہ کوئی. یعنی جب میں نے اپنے اندر دیکھا تو مجھ سے بڑھ کر کوئی عیب والا نہیں تھا، مجھ سے بڑھ کر کوئی گناہگار نہیں تھا. اسی لیے علامہ اقبال کا لہجہ بھی بڑا خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنے آپ کے اندر ڈوب کر دیکھ کہ تو خود کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی طرف انگلی کرتا ہے نا اس طرح کر کے کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے، تو وہ ایک انگلی دوسری کی طرف کرتا ہے، باقی 4 انگلیوں کا اشارہ اس کی اپنی طرف ہوتا ہے کہ 4 انگلیاں تیری طرف ہیں اور ایک انگلی تو اس کی طرف کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کتنا دودھ میں ہیں، کتنا پانی میں ہیں. آقا اسلام کی حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. حضور نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لہذا اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ پاک نے اس دل کے اندر کتنے چشمے جاری کیے ہیں. اپنے اندر کی جب ہم برائیاں ختم کریں گے ہمیں لوگوں کے آپ نظر نہیں آئیں گے، ہمیں لوگوں کے اندر برائیاں نظر نہیں آئیں گی.
جو بڑے لوگ تھے وہ تو دوسروں کی تعریفیں کرتے تھے، اپنے آپ کو برا کہتے تھے لیکن دوسروں کو برا نہیں کہتے تھے. یہاں ہم سب کو برا کہتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے تو فقط اپنا آپ اچھا لگتا ہے، ہم اچھے ہیں باقی سارا زمانہ برا ہے. ایسا نہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جی، آپ میں سے کئی احباب نے زیارت بھی کی ہوگی آپ کے برکت کی، ملتان شریف کے اندر جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، ولیوں کی سرزمین وہ ملتان جس کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، ان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا مرید ہونا ہے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت میں وہ بغداد سے چلا ہوں، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے. میں نے کہا کئی لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا آپ کا مرید ہونا ہے، تعریفیں بڑی سنی تھی. آپ نے اس کو پکڑا اور علیحدہ ایک جگہ پر لے گئے. کہا کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ تو مقامی ہیں، ان کو میرا پتہ کوئی نہیں کہ میں کیا ہوں، ان کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں جانتے نہیں، لہٰذا تو بڑی دور سے آیا ہے، تو نے میرا مرید ہونا ہے. میں تو خود بڑا گنہگار ہوں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میرا مرید ہونا ہے نا تو میرا مرید نہ ہو. ایسا کر میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں جو در بہت بڑا ہے. کہا کون سا در؟ کہا ایسا کرو اپنی سواری کے اوپر بیٹھو اور پاک وطن کی سرزمین پہ فرید بیٹھا ہے، فرید کے پاس چلے جاؤ، اس کے مرید ہو جاؤ. خواجہ بہاؤالدین کون سی عام شخصیت تھے، آپ نے اس کو مرید نہیں کیا، اس کو بابا فرید کے پاس بیٹھ لیا. بابا فرید کے پاس وہ گھوڑے پر بیٹھا اور چلتا چلتا پاک وطن جب پہنچا تو بابا فرید الدین کے پاس آیا. کہا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اس کے مرید ہو جا کر. بابا فرید فرمانے لگے اور دریا چھڑ کے تے نہر کو لاگے، دریا چھڑ کے نہر کو لاگے. وہ علم کا سمندر تھا اور تو ایک چشمے کے پاس چھوٹی سی نالی کے پاس آ گیا. تو وہ بڑے لوگ تھے جو اپنے آپ کو برا کہتے تھے لیکن دوسروں کی، ادھر تو ایک پیر کے دو بیٹے ان کی تو آپس میں نہیں بنتی. وہ کہتا آ گلا میرا دیا گلا میرا، تیرے مرید تیرے کول تھے، میرے مرید میرے کول، ان کی تو آپس میں نہیں بنتی، آپس میں اختلاف ہے. لہٰذا وہ جو بڑے لوگ تھے وہ لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، لوگوں کی نہ عیب جوئی کرتے تھے، نہ عیب گوئی کرتے تھے، نہ ہی جاسوسی کرتے تھے. تو سامعین محترم، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اللہ اکبر. سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے پیارے صحابی حضور کے غلام بھی رہے اور آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھا، حضرت زید کو. حتیٰ کہ ان کا نام مشہور ہو گیا مدینے کے اندر، مکہ کے اندر مشہور ہو گئے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے، زید بن محمد لوگ کہنے لگے. تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو. یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں. کوئی مسئلہ اگر کسی کے سامنے پیش آ جائے، یہ مسئلہ سب کو یاد ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی کا بچہ لے کر خود پالتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، کسی ایسے ادارے سے بچہ لے کر کہتا ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اس کو پالوں گا، اس کو بڑا کروں گا، یعنی اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور اس نے کسی سے بچہ لے لیا اور خود اس کی جو ہے وہ کفالت کی، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی. تو پھر اب جب اس کی شناختی کارڈ کے اوپر اس بچے کا نام لکھنا ہے یا فارم پے کے اوپر نام لکھنا ہے، تو اب وہ اپنی ولدیت نہیں لکھوائے گا بلکہ اس کے اصل باپ کی ولدیت لکھوائے گا جو اس کا اصل باپ ہے. تو لہٰذا یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیں. تو اس کا حقیقی باپ ہے. جب اس کے باپ کی بات آئے گی تو باپ وہی ہے جس کا یہ خون ہے، جس کا یہ جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی یہ نسل ہے، نام اسی کا ہی چلے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اس کی تربیت کی ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دیا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زید یہ حضور کے غلام بھی تھے، حضور نے ان کو منہ مولا بیٹا بھی بنا کے رکھا ہوا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت. ان کے جو باپ تھے حضرت حارثہ، وہ بڑے امیر کبیر گھرانے کے تھے. یہ بکتے بکاتے غلام بنتے بنتے حضور کے بعد جب پہنچے، باپ کو بھی پتہ چل گیا میرا بیٹا حضور کے پاس ہے. وہ کئی سارا مال اکٹھا کر کے حضور کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا میرا بیٹا آپ کے پاس ہے. تو یا رسول اللہ، سارا سونا لے لیں جتنا زمین پر ہے، میں اپنی ساری کمائی
جتنی زندگی کی کمائی تھی اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا، مہربانی کریں میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ میں بھی روتا ہوں، میری گھر والی بھی روتی ہے، اپنے بیٹے کو یاد کر ماں کی ممتا بھی تڑپتی ہے، یا رسول اللہ مہربانی کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اور اگر زید خوشی خوشی تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر فدیہ لیے اس کو دے دوں گا، آزاد کر دوں گا، اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ سوچنے لگے میرا بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، کئی سال ہو گئے، کہ وہ ایسا کون سا بیٹا ہے جو باپ سے نہ ملنا چاہے، جو ماں سے نہ ملنا چاہے؟ کہا جب آئے گا تو خود ہی چلا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ جب حضرت زید آئے تو بابا کھڑے ہو گئے، دونوں باہیں پھیلا کر میرا بیٹا آ گیا، میرے ساتھ ملو۔ گلے لگے، دونوں باپ بیٹا آپس کے ملاقات کی، محبت کے ساتھ ملے، 10 بوسی کی، حتیٰ کہ باپ کہنے لگا بیٹے کتنے سال ہو گئے، تمہاری ماں بھی روتی ہے، میں بھی روتا ہوں، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ اب سنیے حضرت زید نے کیا جواب دیا۔ کہا بے شک میری ماں بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن یاد رہے جتنی محبت آمنہ کے لال نے مجھے دی ہے اتنی محبت آپ نے مجھے نہیں دی، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے آئزہ اقرباء سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک کہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان تب کامل ہے جب اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت نہ ہو جائے۔ سامعین محترم، حضرت زید بن حارثہ جب آقا علیہ السلام طائف کے میدان میں گئے تو زید بن حارثہ کہتے میں حضور کے ساتھ تھا، تو جب میں حضور کے ساتھ گیا تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا، حضور پر پتھر برسائے۔ کئی دفعہ میں واقعہ بیان کر چکا ہوں، پتھر برسائے تو میں نے مکے والوں سے، طائف والوں سے کہا کیا کوئی مہمان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں؟ کہا مکے والوں نے بھی برا کہا، طائف والوں کے اندر بھی کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی برا کہا ان طائف کے اوباش لڑکوں کو، حتیٰ کہ جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کر 10 بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا جو میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اللہ یہ فرماتا ہے اگر اے محبوب آپ اجازت دیں، جملہ میرا ضائع نہ کیجئے گا، کہا محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کافروں کو مسل کے رکھ دوں گا، کافروں کو مسل کے رکھ دوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ کہ اللہ کسی کی اجازت کا محتاج ہے؟ لیکن حدیث تو کہتی ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے محبوب اگر تو کہے، اگر تو اجازت دے، جو مالک کافروں کو عذاب دینے کے لیے محبوب کی اجازت لیتا ہے، توجہ کیجئے گا، جو رب کافروں کو عذاب دینے کے لیے محبوب سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان کو سزا دوں، جو کافروں کو عذاب دینے کے لیے محبوب سے پوچھتا ہے تو کیا محبوب کے کہے پر کیا ان حضور کے غلاموں کو سزا دے سکتا ہے؟ اور اگر قیامت کے دن رب پوچھے گا بھی محبوب انہوں نے گناہ کی ہے تو ان کو جہنم میں بھیجوں، تو حضور کو کیسے برداشت ہوگا؟ اگر اسلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو محمد عربی امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھنے سے تکلیف میں آ جائے تو بھلا بتاؤ وہ جہنم میں جانے سے تکلیف میں نہیں آئے گا۔ لہذا آقا علیہ السلام کی اس رحمت للعالمین پر اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہا رؤوف میں بھی ہوں، رؤوف میرا محبوب بھی ہے، رحیم میں بھی ہوں، رحیم میرا محبوب بھی ہے۔ جس طرح ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے وہی لفظ محبوب کے لیے استعمال کیا، رؤوف الرحیم، میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اگر میں رب العالمین ہوں تو یہ رحمۃ للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں
ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا. ہاں مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ ضرور پڑھے گی. ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ آقا علیہ السلام کی محبت کو دیکھیں, حضور کی سیرت کو دیکھیں کہ انہوں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی, ان کی بدگمانی بھی نہیں کی. یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے پتھر مجھے مارے ہیں. جو حضور کے ساتھ برا کرے حضور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو حضور کو گالی دیتے ہیں آقا علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ لوگ بیٹیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, بیٹیوں کے بارے میں. کوئی اگر کسی کا رشتہ لینا چلے جائے نا, کسی محلے کے اندر, گاؤں کے اندر کوئی مہمان آ جائے, وہ ساتھ والے دکان سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی ہم یہاں رشتہ کرتے ہیں, بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں, تو بھلا بتاؤ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو دکان والے کا جواب کیا ہوگا؟ کہا نا 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 ادھر رشتہ نہ کرنا, ان کا تو باپ بڑا بد زبان تھا, ان کے تو گھر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں, یہ تو خاندانی طور پر اس طرح کے لوگ ہیں. اللہ, تو یہ ہمارا لہجہ بن چکا ہے. ہم گھروں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں ہمارے گھروں کے جو ہے وہ گھروں کے اندر اکثر جھگڑے رہتے ہیں؟ انہی وجوہات کی بنیاد پر. تو لوگ بیٹیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس کی تو بیٹی بد چلا ہے, اس کی بیٹی تو یہ گناہ کرتی ہے, وہ تو رات کو اس طرح جاتی ہے, وہ یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے. تو اس طرح کی زبانیں, تو میں کہتا ہوں حضور سے بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام کافرہ کی بیٹی ہے, کافرہ ہے, اور حضور کالی کملی والی چادر اس کافرہ کی بیٹی کے اوپر رکھ رہے ہیں. آدم تائی کی بیٹی, اس کے سر پہ میرے نبی نے چادر رکھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کافرہ کی بیٹی ہے, کافرہ ہے, کافر کی بیٹی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مگر بیٹی تو ہے نا. کتنا خوبصورت جملہ. تو پہلے دور کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک گھر کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی, پورے گاؤں کی عزت ہوتی تھی. لہذا آج جو حالات ہم نے پیدا کر دیے, جو کہ انہی وجوہات کی بنیاد پر, عیب جوئی اور عیب گوئی کی بنیاد پر. تو آقا علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث پاک, جہاں یہ حدیث آپ نے سنی وہاں ایک اور حدیث پاک, آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے کسی کے اندر عیب دیکھا بھی ہے, عیب دیکھا بھی ہے, لوگ آ کر مجھے دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں کہ حضرت صاحب یہ فلانا بندہ یہ بھی آپ کے ہی طبقے کا ہے, اے دیکھو ابھی کیا کرتا ہے, یہ ویڈیو دیکھیں, یہ کلپ دیکھیں, یہ بھی آپ کا بندہ پکڑا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا بندہ نہیں ہے, یہ آپ کا ہی بندہ ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جن کا کردار درست ہو وہ بہادری کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمیں اپنے کردار پر یقین ہے, ہمیں اپنے کردار پر درستگی کا فخر ہے. تو لہذا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے. یہی کچھ تو ہے, لوگوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں. یہ جتنے رات کو ٹاک شوز چلتے ہیں سب کچھ یہ فلاں بندہ چور ہے, فلاں بندہ یہ ہے, فلاں بندہ یہ ہے. کبھی دیکھا کسی کی تعریف کی جا رہی ہو؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر, آپ کا دور خلافت ہے, آپ رات کو گشت کرتے ہیں اپنے علاقے کے اندر, چلتے پھرتے ہیں, اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے موقع پر سزا دیتے ہیں. آپ کو گناہ سے بڑی نفرت ہے. آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں, ایک گھر کے باہر سے گانے کی آواز آ رہی ہے, گانے بجانے کی. آپ نے کہا کہ میرے دور کے اندر یہ معاملہ, آپ نے جب جھک کر دیکھا تو شراب کی بوتل بھی پڑی تھی, شراب کی بوتل بھی پڑی تھی. آپ نے کہا کہ ایک ہی وقت کے اندر دو کام, گانا بجانا بھی اور شراب بھی. وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ گا بھی رہی تھی, بجا بھی رہی تھی, اور شراب بھی پی رہی تھی. آپ نے اس کے گھر کی اجازت نہیں لی, اس کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ آپ نے عبور کیا اور گھر کے اندر چلے گئے, چھلانگ لگائی اور اندر چلے گئے. آپ کیسی عورت ہے, ایک ہی وقت میں بیٹھ کر دو گناہ کرتی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اے عمر, اگر میں نے 2 گناہ کیے ہیں تو تو نے 3 گناہ کیے ہیں, تو نے 3 گناہ کیے. حضرت عمر کہنے لگے میں نے کتنے گناہ, کون سے؟ کہا پہلی بات تو یہ آپ نے میری جاسوسی کی ہے, آپ نے میری جاسوسی کی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی نہ کرو. آپ میری جاسوسی کرتے کرتے آپ نے میرے گھر سے جھک کر دیکھا, کس نے اجازت دی؟ کہا یہ گناہ ہے آپ کا. کہا دوسری کون سی, دوسرا کون سا گناہ ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے
کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب کسی کے گھر جاؤ تو دروازے سے اجازت لے کر جاؤ. آپ نے اجازت نہیں لی، آپ چھلانگ لگا کر آئے، یہ بھی آپ کا گناہ ہے. کہا واقعی میرا گناہ ہے. کہا تیسرا گناہ کون سا ہے؟ کہا تیسرا گناہ یہ ہے آپ نے تحقیق نہیں کی. آپ نے تحقیق نہیں کی کہ یہ واقعی میں کر رہی ہوں یا میں منع کرنے کے لیے آئی ہوں. یہ 3 گناہ آپ نے کیے. اگر 2 میں نے گناہ کیے. حضرت عمر کے جن کو دیکھ کر شیطان ڈرتا ہے، جن کو میرا نبی کہے کہ یہ زبان سے اب کے علاوہ کچھ نہیں نکالتا، یہ وہ عمر ہے کہ جو اگر 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے، اگر اس جیسا اور عمر بھی آ جائے تو پوری دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے. وہ حضرت عمر جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ زاروں کا رونے لگ پڑے اور کہنے لگے مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے. آج عمر سے یہ بات سرزد ہو گئی. تو حضرت عمر ابن خطاب جب رونے لگے، وہ جو عورت بیٹھی تھی وہ بھی رونے لگ پڑی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. کہا جب عمر جیسا اتنا جلیل القدر سے آدمی جب روتا ہے تو پھر وہ میری جیسی فاحشہ عورت کے دل کو بھی جو ہے وہ بڑا نرم دل کر دیتا ہے. لہذا آپ کے صدقے سے میں آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نہ گاؤں گی، نہ بجاؤں گی، نہ شراب پیوں گی، بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رکھوں گی. تو سامعین محترم، یہ وہ ان ہستیوں کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے اندر کے معاملات کو دیکھتے تھے بجائے اس کے کہ لوگوں کی عیب جوئی کریں، لوگوں کی عیب. تو جاسوسی بھی کسی کی نہ کی جائے، کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بھی بیان نہ کیا جائے. اگر کسی کا عیب دیکھا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، پردہ ڈالے. حضور کی حدیث پاک فرمایا جس نے کسی مومن کی عیب جوئی کی، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالا، پردہ پوشی کی، فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ساری دنیا سامنے ہوگی، قیامت کے دن جب اس کے والدین بھی سامنے ہیں، اس کی اولاد بھی سامنے ہے، اس کے رشتہ دار بھی سامنے ہے، میرا رسول بھی سامنے ہے، خدا کی ذات بھی سامنے ہے، کسی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن جب ہر چیز کھل جائے گی، وحصل ما فی الصدور، ہر چیز سامنے ہے، دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز سامنے ہیں. فرمایا جس نے قیامت دنیا کے اندر رہ کر کسی ایک مومن کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ اس قیامت کے دن اس مومن کے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے. بندے نے جھوٹ بولا، اللہ لوگوں کو نہیں بتائے گا اس نے جھوٹ بولا، نہیں، اس نے میرے مومن کے عیب پر پردہ ڈالا ہے، چل بندے تیرے عیبوں پر بھی پردہ ڈال کر میں تجھے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے. تو سامعین محترم، فقط یہ ہے لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں. میں خبر پڑھ رہا تھا 5 لاکھ لوگ، کتنے؟ 5 لاکھ لوگ جو کہ سٹریس، ڈپریشن کا شکار ہیں. پریشانی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہیں. مالی پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، گھریلو پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، بس پریشانی یہ ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، یہ پریشانی ہے. میں نے ایک جگہ پر یہ بیان کیا تھا کہ بھئی میں ایک جگہ پر خود بیٹھا تھا تو 2 بندے آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. تو ایک کار والا شخص جو کہ گاڑی کے اندر بیٹھا وہ قریب سے گزرا تو 2 بندے گفتگو کرنے لگے. کہنا منہ ہے کار والا جڑا کار لئی پھردا. تو میں ان سے کہنے لگا بھئی چلو اس کا منہ تھا تو اللہ نے اس کو کار دی ہے، ہم اپنا منہ دیکھیں کہ ہمارا منہ ہے. تو لہٰذا جو کسی کے بارے میں یہ بات کرے وہ حقیقت میں لوگوں پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا. تو لہٰذا اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جائے. جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے، حدیث پاک مولا علی نے روایت کی، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی تھوڑی سی نمازوں پر راضی ہو کر جنت عطا فرما دے. اس بندے نے میرے تھوڑے سے رزق پر رضامندی کی ہے، لہذا ذمہ بھی رزق کا میرا تھا، لہذا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا اس کو جنت کی خوشخبری دے دی جا. تو سامعین محترم، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت سیدنا بشر حافی بہت بڑے ولی کے کامل گزرے بغداد کے اندر. لوگ بھی حیا کرتے ہیں، لوگ بھی عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ چلتے تھے جانور بھی رستہ چھوڑ دیتے تھے. حافی کہتے ہیں جس نے، جو کہ بغیر جوتوں کے چلنے والا، ننگے پاؤں چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. تو جب آپ چلتے تھے ننگے پاؤں چلتے. ایک
اب آپ کی ایک فقیری تھی، درویشی تھی، اسی کے اندر ساری زندگی گزار دی. تو علماء فرماتے جس رستے سے گزرتے تھے جانور بھی جب گزرتے تھے اس جگہ پر پیشاب نہیں کرتے تھے کہ اس جگہ سے بشر حافی گزرے ہیں. اتنا ادب، اتنا حیا. تو بشر حافی کی اتنی عزت جب لوگوں نے کی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عزت نہیں بھی کرنے والے ہوتے. ہر جگہ پر یہ ٹولہ ہے، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی منافق لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو کہ ہنگامہ کھڑے کرنے والے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. امن کو خراب کرنے والے ہر جگہ پر. حضور تھے، حضور کے دور میں ابو جہل بھی تھا، حضور کے دور میں ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے. بڑے بڑے منافقین، عبداللہ بن ابی جو کہ لوگوں کے اندر ایسی بدمذہبی پیدا کرنے والا تھا، مسلمان کلمہ پڑھتا لیکن لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا. تو بشر حافی کی جب لوگ عزت اتنی کرنے لگے تو ایک شخص آ گیا، بغداد کا ہی رہنے والا. اس نے کہا کہ میں جاسوسی کر کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، میں دیکھتا تو ہوں یہ کرتے کیا ہے. آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ فرض نماز پڑھ کر تو تشریف لے جاتے تھے، باقی نماز گھر میں پڑھتے تھے، اور یہ حضور کی سنت ہے. آ کر اسلام بھی فرض پڑھا کر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. تو بشر حافی جمعے کا دن تھا، آپ نے فرض نماز پڑھی اور چلے گئے. تو وہ جو شخص جاسوسی کرنے والا وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا. کہا یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ سنتیں پڑھا کرو، سنتیں موقدہ نہ چھوڑا کرو، فرضوں کی جو ہے وہ اس کی پابندی کیا کرو، واجب کی پابندی کیا کرو. انہوں نے سنت ہی نہیں پڑھی اور چل پڑے. یہ کیسا بندہ ہے؟ جاسوسی کرتے کرتے پیچھے گیا، حتیٰ کہ حضرت بشر حافی ایک دکان کے پاس گئے. وہاں کباب بن رہے تھے. کیا کباب تیار ہو رہے تھے، بڑے اچھے ذائقے والے. تو آپ نے وہ کباب خریدے. وہ ذہن میں سوچنے لگا لو اس کو تو اپنے ذائقے کی فکر تھی، یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا ولی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ ایک اور دکان پر گئے. آپ نے جا کر وہاں سے نان خریدے، نان روٹی خریدی، 2 نان لیے، کباب خریدے. پھر وہ سوچنے لگا اس کو تو بھوک نے ستایا ہوا تھا، اس نے نماز کیا پڑھنی تھی. پھر حضرت بشر حافی جنگل کی طرف چل پڑے. وہ پھر سوچنے لگا لگتا ہے کہ یہ خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر، سبزے کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائے گا، کباب کے ساتھ، نان کے ساتھ، یہ بڑے مزے کے ساتھ کھانا کھائے گا. یہ لوگوں کو تلقین کرتا ہے، یہ کیسا پیر ہے. جاسوسی کرتا کرتا پیچھے چلا گیا. حتیٰ کہ بشر حافی جب جنگل میں پہنچے، آپ ایک جھونپڑے کے قریب گئے. وہاں ایک شخص بیٹھا ہے جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں، معذور ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو صرف دیکھتا ہے، زبان سے جو ہے وہ ہلکا سا توتلی زبان میں بولتا. اللہ اکبر. تو بشر حافی اس کے قریب گئے اور جا کر اپنے ہاتھوں سے کباب سے تھوڑا سا لگاتے اور اس کے منہ میں داخل کرتے، توڑ توڑ کر اس کو کھلا رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ معذور شخص وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا اے بشر حافی 19 سال ہو گئے. کتنے؟ 19 سال ہو گئے. آپ ہر دفعہ ہر روز 3 اوقات میں میرے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے کھانا بھی کھلاتے ہیں، میرے کپڑے بھی تبدیل کرتے ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر عطا کرے. وہ معذور شخص دعائیں دیکھا. وہ جو جاسوسی کرنے والا تھا وہ بھی پیچھے بیٹھا. وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا اے بشر حافی مجھے معاف کر دیں، خدا کی قسم میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دیں. کہا ہوا کیا؟ کہا کہ میں اپنی جاسوسی کرتا رہا اور یہاں تک پہنچا، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. آج جب آپ اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کرتے ہیں، اسی واسطے بے زبان مخلوق بھی آپ سے بڑی پیار کرتی ہے، وہ جانور بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے وہی ہے، کیا پتہ اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے. ہمیں اس کی تہہ تک جانا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی جاسوسی کر کے اپنے ذہن کو کشمکش میں ڈال کر خود پریشان ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو، نہ عیب گوئی کرو، اور ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرو اور غیبت نہ کرو. کیوں؟ غیبت کرنے کا کیا اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھایا. ہمیں اللہ پاک ان تمام چیزوں سے بچائے اور عمل کی توفیق عطا کرے.